الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ. دی پاک بارگاہ دے اندر فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعطائے الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی زلف عنبرین دا نالین پاک دے تقدس تا صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو اس قال ثواب دی محفل شریف ہے. دعا کرنے مالک تعالی مرحوم و مغفور دی بخشش و مغفرت فرماوے. دوستو جتنا کو وقت اللہ رب العالمین منظور ہویا آواز اس طرح رکھنے کو سمجھ بھی آوے رونا ہی نہ روندے رہ جائیے.
دوستو، میں جناب دے سامنے جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی، جتنا کو وقت رب سونے نے منظور ہویا، تاری طبیعت نے ساتھ دیتا، تسا غور اور توجہ نال سماعت کی تھی۔ ایک رسمی انداز تو مولویانہ فنکاری تو ذرا ہٹ کے میں جناب دے نال سمجھن سمجھان دی نصیحت اور عمل دی ترغیب دی نیت دے نال اگے تشریف لاؤ گے، عمل دی ترغیب دی نیت دے نال کچھ کلام کرنا چاہنا۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں جو مقصد ہے انہوں پورا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو، ایک بات ذہن چ رکھ لو، یہ خطاب ہوندہ ہے نا، خطاب تقریر، ان دے بارے پہلے ایک بنیادی جی گل ذہن چ رکھ لو۔ خطاب، واز، تقریر ایڈا عمدہ، ایڈا اعلیٰ، ایڈا افضل اور اتنا قیمتی طریقہ کار ہے کہ یہ انبیاء دی وراثت ہے۔ گل میری توجہ نال جدوں میں نتیجے تے لیاواں گا انشاءاللہ العزیز، پوری سنجیدگی نال بیٹھو۔ اگر طبیعت نہ منی تہاڈی 15 منٹاں چ خطاب ختم کر دیاں گے، مگر کوئی ایک گل تے سمجھ آ جائے نا، اس نیت نال جناب بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ سمجھن دی نیت نال تساں بیٹھو۔ براؤ، اگر تہاڈی کوئی لڑائی ہے تو صلح کرا دینے، اگر جانا ہے تو جناب تشریف کھلے طریقے نال اللہ تعالیٰ میں صفائی تشریف لیا جو کہ ایڈا اعلیٰ اور اتنا قیمتی طریقہ کار ہے کہ اسی روش نو اپنا کے، اسی طریقے نو اپنا کے انبیاء لوگاں دے دل دماغ بدل چھڑدے آئے، رول دی دنیا نو اللہ نال ملا چھڑدے آئے۔ یہ گل سمجھ، رول دی دنیا نو ایک قرآن مجید دیاں دتیاں ہوئیاں تقریراں ہی سن جڑیاں حضور پاک نے کیتیاں، جڑے اسلام دی آمد تو پالوں جانوراں تو بعد تر زندگی گزار دے سننا، ان جدوں خطاب و بیانات نبی علیہ السلام دی نصیحت آدیاں گلاں سنیاں نے نا، ایک قرآن دے سانچے چاہدے کردار نو ڈھالیا ہے۔ بڑا اندازہ کرو، فرشتے بھی سیر نیواں کر کے آخدے سن ربا گل صحیح یہی ہے، خاصا غلطی کر بیٹھے سب اس انسان واسطے جگ بنا رہے ہیں جو بلال دے دل دے اندر عشق نہ تیرے حبیب دا ساڈا وہ حصہ نہیں ہوتا۔ اگر اس گل نو میں پھیلاندا جاواں پوری تقریر ہی اتھے ہو سکتی، میں نتیجے وال ٹرنا، غور نال سماعت فرمانا۔ جتھے یہی تقریر، یہی واضح و بیان قوماں دے اندر انقلاب، رلدیاں نو عظمتاں دین واسطے ذریعہ بن جاندہ ہے نا، اتھے ہی میرے نبی سرور نے فرمایا
ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو، آقا انعامدار نے فرمایا اجری قوم بنی اسرائیل سے تانوں پتہ ہے اندہ بیڑا غرق کیویں ہویا ہے؟ اور نبیاں دی اولاد، اللہ دے نبیاں دی اولاد، انہاں دا بیڑا غرق کیویں ہویا؟ اللہ انہاں تے ایڈا غضبناک ہویا، انہاں دی بد کرداری دی وجہ نال، انہاں دی بد عملی دی وجہ نال، اور انہاں دے بھیڑے کردار دی وجہ نال مولا تعالیٰ نے انہاں نو وہ بندر خنزیر بنا چھڑیا۔ غضب دا مورد بن گئے کہ قرآن مجید دا پہلا سپارہ جڑا ساڈے سامنے ہے ان دا پورا تقریباً ترائے پا رب نے او قوم بنی اسرائیل دیا برائیاں بیان کرن تے لا چھڑے۔ آخر کار ایڈا رب غضبناک ہے سی نا بھی قرآن مجید جمع پہ ہوندا ہے، رب نے آدھی توحید دی گل ایویں تھوڑی جی کر کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الى آخر یو اگے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام دا ماڑا ذکر کر کے تھوڑا جا ماڑے تو مراجی نے تھوڑا جا ذکر کر کے یا بنی اسرائیل تو کام شروع ہویا، اگلے یا بنی اسرائیل تو بول اگلے یا بنی اسرائیل، اندازہ کرو تقریباً ترائے پا تین پائیے رب نے اونا دیا برائیاں بیان کر کے مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 60 برائیاں رب نے اونا دیا بیان کیتیاں۔ ایڈا جو رب اونا تے غضبناک ہویا، حضور نے فرمایا تانوں پتہ ہے اندہ سبب کیا بنیا سی؟ حضور دسو، فرمایا قصو، وہ بھی تقریریں ہی بنیاں سی۔ اللہ تعالیٰ جناب برن بیداری دے بھی ملدا ہے، آپ عالم مراقبہ دے اندر سماعت فرما رہے ہیں۔ سنو میری گل نو سمجھو، اللہ تعالیٰ تہاڈی توجہ میری گل والے پاسے کرا دے، جتھے ذہنی توجہ ہو جاوے گل چھوٹی بھی وڈی لگدی ہے، نہ توجہ ہوے پھر وڈی گل بھی چھوٹی لگدی ہے۔ گل سمجھو، بات یہ ہے کہ قوماں دی ہلاکت تے جڑی بربادی ہے نا ان دا بھی وڈا سبب کیا ہے؟ یہی تقریراں مگر جدوں غلط رنگ تے ٹر پے۔ فرمایا قوم بنی اسرائیل ہلاک کدوں ہوئی؟ فرمایا جدوں قصو انہاں دے تقریراں کرن والے کسیاں نوں پے گئے، انہاں نے تقریراں دے اندر قصے واقعات جیڑی شے نو قوم نے رغبت شوق دی نگاہ نال ویکھیا، جیڑی شے نو پسند کیتا، ان قوم دے سامنے وہی بیان کیتا جو حلال حرام ایمان و کفر دے درمیان ونڈ پھیلن والی برائی اتے انہاں نو تنبیہ نہ کیتی، پھیلن والی برائی اتے انہاں نو تنبیہ نہ کیتی، اللہ واللہ بلایا، جن دا نتیجہ و انجام کیا نکلیا کہ قوم انج رب نو بھلی، انج رب نو بھلی، انج رب نو بھلی، رب نو ایڈا غضب آیا، رب نے دھرتی ہوتے انہوں نے سور خنزیر بنا چھڑیا اور بندر بنا۔ ایک میں اور فرمان رسول نہ رلانا، نتیجہ بڑا بہتر آ جائے گا۔ تو اڈی توجہ بھی میرے وال امید ہے، اگر تو ہوئی ذہن بنیا تو ہو جائے گی، اور اگلی جری میں تھوڑی جی گال سمجھانی ہے نا وہ بھی قدر آسان ہو جائے گی جی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہیا تھا۔ ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ۔ سونیوں گل یہ ہے، میں تنہوں پہلے آکھیا میں فنکاری نہیں مخانی، تنہوں میں کچھ نہ کچھ اللہ دا چلو جو دسنا ہے وہ میں اگے موضوع دا عنوان وہ تن بیان کراں گا، مگر ایک گل ذہن چ رکھو جرا فرمان رسول میں ایک اور سنان لگیا سا۔ حضور پاک سرکار مجموع الزوائد دی روایت ہے، حضور پاک سرکار توجہ مدنی تاجدار آپ بیٹھے ہوئے نے، آپ نے دجال دا جو ذکر کیتا نا، دجال دا ذکر فرمایا، اختکانا او امت نو برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام نے انتہائی تعجب نال پوچھیا یا رسول اللہ گل ہے
آپ نے فرمایا پوچھو حضور ایک پریشانی ہے. حضور نے فرمایا پوچھو. حضور ایڈیاں واضح علامات تساں انہاں دیاں بیان کر رہے ہو, ایڈیاں واضح نشانیاں اس دجال دیا تساں بیان کر رہے ہو, یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ لوگ ان دے فتنے وچ پھس جان جیڑا تہاڈیاں گلاں ایڈیاں واضح موٹیاں صاف صاف نمایاں بڑیاں چمکدیاں ہدایت دے روشن مینار سنے گا, او بھلا دجال دے فتنے وچ آ سکتا ہے؟ حضور نے جرا جواب دیتا نا, جواب سن لو, اس تو بعد جو تہاڈا ذوق ذہن ہوئے تسا اوویں ہی بیان سنیا جے, بویا جے باوے نہ بویا جے. حضور نے فرمایا تانوں پتہ ہے دجال آوے گا کب؟ حضور دسو. فرمایا دجال نے اس ویلے آنا ہے جس ویلے دجال دا ذکر ممبراں تو مک جانا ہے. تانوں گل دی گہرائی دا پتہ نہیں چلیا, میں جناب انہاں دی توجہ کرانا. حضور نے فرمایا دجال اس وقت آئے گا جس ویلے ممبراں تے خطاب کرنا والے, واز کرنا والے, لوگاں نو تقریرہ سنان والے دجال دے فتنے تو آگاہ نہیں کرنگے, دجال دے فتنے تو خبردار نہیں کرنگے. اس ویلے دجال آنا ہے, لوگاں دے دماغ چوئی دجال دا نقشہ مٹیا ہونا ہے, ختم ہو جانا ہے. میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے امت برباد ہلاک تباہ اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے ممبر تے بیان والا لوگاں نو فتنے وچ پھستا ویکھے, برائی وچ پھستا ویکھے, اللہ رسول تو دور ہوندا ویکھے, اللہ دے قرآن نو کڈ پیچھے سٹدا ویکھے, انہاں دا عمل کردار غیرت حیا ایمانی قدراں شرافت خدا دا خوف عشق رسول ہر شے رلدی ویکھ کے یہ تڑفے نہ, ان دے جذبات گرم نہ ہون, ان دے اندر وہ جذبات دی گرمی پیدا ہو کے امت دی خیر خواہی دا جذبہ پیدا نہ ہوئے. یہ صرف اپنے پیٹ اپنی جیب دا خیال کر کے لوگاں دی رضا ویکھے, اللہ رسول نال جیباں بھرے مگر رب رسول نال اس امت دا ٹوٹیا ہویا تعلق جوڑن دی کوشش نہ کرے. فرمایا ادو امت ہلاک ہو جاندی ہے, برباد ہو جاندی ہے, تباہ ہو جاندی ہے. امت نو خیر اس ویلے ہی ملدی ہے جس ویلے ممبر تے بہن والا اور میرے علی وانگو احمد رضا وانگو اللہ دے کامل ولی دین دے سچے وارثا وانگو ایمان کفر دی ونڈ کر کے صحیح سمجھا دے وے. باویں برائی نہ بھی مکی, لوگ برائی نو نیکی نہیں سمجھ دے, نیکی نو نیکی سمجھ دے نے, برائی نو برائی سمجھ. سونیو اے میں جڑی ابتدائی گفتگو کیتی ہے تو سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی؟ براؤ اگر جے تسا نہیں سننا تو دھکے نال اگر کوئی لے کے آئے تو میں سفارش کرنا, وگرنہ اگر چاند ایک منٹ بیٹھنا ہے سنجیدگی نال, اللہ دا گھر رہے, اللہ رسول دی گل ہو رہی ہے, وگرنہ اکھ بند ہون دا کیڑا پتہ لگتا ہے. اے ہونی میں گلاں کرنا تو میں دسنا موضوع میں تو کی سنانا ہے. موضوع میں تو جی قرآن دی آیت پڑھی نا ان دے مطابق تو اج نہ ایک گل دسنی. رب فرماندا ہے قرآن دے اندر انسان نو کچھ سوچنا چاہیے. اے میں تم دسنا ہے چند ایک آیات دی روشنی دے اندر جنی دیر تک تسا تگیا میں سناواں گا کہ انسان نو کچھ سوچنا چاہیے. انسان نو کچھ سوچنا چاہیے. رب شکوہ کردہ قرآن دے اندر اپنے بندیاں دا انہاں نو کچھ سوچنا چاہیے سی. وہ کیڑی گل نو سوچنا چاہیے سی وہ میں تہاڈی توجہ کراواں گا.
بس ایک ہور بات سمجھ لو، پھر آپ قرآن مجید دی آیات دی تلاوت کرنے ہاں تے ویکھنے ہاں کہ رب سونا سانو کیڑی شے دی سوچ دا فکر پہ دیندا ہے اور اسا اس گل نو کنی وارا سوچیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ ویکھو تھوڑی دیر ہے تو سب برداشت کرو، انشاءاللہ العزیز کو سونا ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ۔ سنو بھائی، بات یہ ہے اے جڑا قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید 1400 سال پالو نازل ہوئے۔ یہ گل ذہن چ ہن میں جڑی گل کر لگیا سنو بھی بڑی تسلی نال ذہن چ بٹھا۔ سانو پتہ ہے اس قرآن نے انسانوں نے بڑا اچھا کیتا، بڑا اچھا کیتا ہے، بڑی شاناں دیتی ہیں۔ ایک گل ذہن چ رکھ لو، ایک گل دماغ چ بٹھا لو، بڑا ہی وہ نیچ بندہ ہے کیڑا جیڑا آکھے قرآن بڑی قدر والی کتاب سی تے بڑی قیمتی کتاب سی، بڑے اندے چ رہنما اصول سن، مگر 1400 سال پالوں دے لوگاں واسطے ہن حالات بدل گئے، ذہن بدل گئے، دور جدید دے تقاضے بدل گئے اور لوگاں دے ذہنی معیار اور ترقی دے اصول بدل گئے۔ ہن ایتھے قرآن کارگر نہیں، ہن سانو ترقی اور عظمت واسطے یورپ ول منہ کرنا پینا ہے۔ میں تانوں گل دو لفظاں چ واضح کر کے سمجھانا چاہنا، بڑا ہی کمینہ بندہ ہے، بڑا ہی نیچ بندہ ہے۔ ایک گل مسلمانوں کدے بھی دماغ تو نہ ہٹن دیا، جے عمل کرنا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، مگر کدے بھی یہ دماغ تو نہ ہٹن دیا جے ایک قرآن قیامت تک واسطے آیا ہے۔ 1400 سال پالو ہوندا زمانہ، باویں 1400 سال بعد اس دھرتی دے اندر اگر کوئی عظمت پائے گا، کوئی مقام پائے گا، کوئی عزت پائے گا، قرآن نو کنڈ کر کے کتیاں وانگو رول جائے گا۔ وہ جنہ قرآن نو کے نیلا تے پڑھنا ہے، رب ایڑیاں شانہ دینیاں نے اونا دناوی مسیطاں دے متھیاں تے سجا چھڑنا ہے۔ میں اس گل نو بہت لمبا نہیں کیتا، ہن آؤ اپا قرآن مجید سے معلوم کریے کہ انسان نو کچھ سوچنا چاہیدہ ہے۔ توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم تسلینا قرآن مجید فرقان حمید اندر فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ۔ تھوڑا جا پیار نال بولو نا سبحان اللہ۔ مولا تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے انسان کچھ سوچنا چاہیدہ ہے، جی میں قرآن مجید دے اندر مولا آدھی توحید دی گل بیان کردہ ہے، رسالت دی گل بیان کردہ ہے۔ اسی طرح مالک تعالیٰ قرآن مجید دے اندر جتھے دوجے مضمون بیان کردہ ہے، ایک مضمون شکوہ بھی ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے بندیاں دا شکوہ فرماتا ہے، میں نال کی کیتا تے میرا بندہ ویخ میری انہیں قدر نو پشانے نہیں، وما قدر اللہ حق قدری۔ بندیاں نے اپنے مولا دی قدر نو نہیں پشانیا، اپنے مولا دے احسانہ نو یاد نہیں رکھیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ مولا فرما دے تیرا ظاہر تیرا باطن اساں نعمتاں نال ادھر ویکھ نعمتاں وگا چھڑیاں نے، پر مجال ہے دنیا دے اندر تینوں نیکیاں یاد رہ جاندیاں نے، ماڑے ماڑے احسان یاد رہ جاندے نے، پر ایڈا غافل تے ظالم ہے
تینوں اپنے مولا دے احسان یاد نہیں رہندے، تیری توجہ ادھر نہیں جاندی، تیرا دھیان ادھر نہیں جانا۔ آؤ ہن رب سونا بندے نال شکوا پہ کر دے، انہاں نوں کچھ سوچنا چاہیدا سی، کی سوچنا چاہیدا سی؟ ان لفظوں تے توجہ رکھیا جے، غور فرمایا جے۔ سجنا منو چاہے نہ منو، گل اپنی تھان تے بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اج نہیں منو گے، ایک دہار سے انج دا آنا لائے جیوندے کی جانل، او یارا رمو یادی ایتا یو جانے جو مردہ قبرہ دے وچی ویارا اننا پانی اٹھے خرچ لنیندائی گھر دا ایک بھی چھوڑا ویارا ماں پیو بھائی آئے تے دور جایا عذاب قبر دا واہ نصیبی او نا دے باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ غلط بڑا بوجھ بانا یار توجہ ہے سجنوں ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ذرا توجہ ہٹا، پوری توجہ دھیان آدھے وجود نو کن بنا کے ذرا اپنے مولا دی گل سنو۔ مولا فرما دے انسان نو سوچنا چاہیے سی، اساں بڑیاں بڑیاں گلاں سوچ لینے کہ میں فراڈ کرنا ہے، کہ میں دھوکہ دینا ہے، کہ میں اگلے نو پسانا ہے، کہ میں مسلمانہ دی عزتاں نو تار تار کرنا ہے، کہ میں فنکاری چلا کے اگلے دے دماغ نو پھیر دینا ہے، یہ سارا کچھ سوچ لینے ہیں۔ پر مولا فرما دے دو گلیں ہی بیان کرانگا، انسان نو کچھ سوچنا چاہیے ہے۔ کی سوچنا چاہیے ہے؟ فرمایا مِمَّ خُلِقَ، انسان نو سوچنا چاہیے ہے انسان تو بڑا فخر کرنا ہے، آدھے آپ نو بڑا سمجھنا ہے، تنو اسا قد کاٹ دیتا ہے، وجود دیتا ہے، حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، تیرے ہتھاں دے اندر فن ہنر تے کمال رکھے آئے، تو بڑا سمجھنا ہے آدھے آپ نو، تنو پتا ہے کدے غور کر، کدے تنہائی وچ بہ کے توجہ کر، کدے توجہ کر دماغ دے بوجھ پا کہ مِمَّ خُلِقَ کیڑی شے وچوں بنیا ہائے ہائے انہیں تا سن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے غور کر کیڑی شے وچوں بنیا ہے۔ مولا
تو ہی سمجھا دے اگلی ہوں جڑی میں تھا پڑھن لگیا ہاں تنو پتہ ہے کیڑی سورت دیاں سورت الدہر جنوں سورت الانسان بھی آکھیا جاندا ہے سورت الانسان اے جڑا 29واں سپارہ ہے این دی آخر نالو جڑی پچھلی سورت ہے ان سورت انسان بھی آکھدے نے شاید تانوں یاد ہوئے یا نہ ہوئے انہوں پتہ ہوئے یا نہ ہوئے یہ سورت سی جس وقت بال مستقل تسلسل نال تعلیم دا آغاز کرایا جاندہ سی بال قرآن پڑھن دے قابل ہوندہ سی انہوں آغاز اس سورت تو کرایا جاندہ سی ہائے ہائے تو کدے سوچے ہیں کہ ساڑے نال کی بنے ہیں کیویں ایسا آدھے اسلاف دا اثاثہ انہاں دیاں وراثتانوں جو سانوں انہاں نے دتیاں سن کیویں ہتھاں وچوں کڈ بیٹھے آئے روندا رہے تیریاں میری آنکھاں دے اتھرو نہ مکل وہ سجنا میں مثال دینا وا جویں گڈی ہوندی ہے گڈی اڑ دی ہے ہواواں وچ پرواز کر دی ہے پر ڈور دے سر تے اگر ڈور قائم ہوئے چڑھتی جاندی ہے اگر ڈور کٹی جاویں اوہی گڈی جڑی آسماناں تے ہوندی ہے بڑی بے بس ہو کے بڑی لاچار ہو کے بھوالیاں کھاندیاں زمین تے آ ڈگ دی ہے روڑیاں تے ڈگ دی ہے گندے چا ڈگ دی ہے او سجنا یہ درویخ قدے مسلمانہ دیا گڈیاں اڑیاں سن ہائے 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 قدے مسلمانہ دی عزت دیا گڈیاں اڑیاں سن شان دیا گڈیاں اڑیاں سن انہاں کول جگ دے اندر حکومتاں سن بنیا کیا او گڈی دی ڈور جو قائم سی یا انگریز نے کٹی ہے مسلمان اپنے دل دماغ روحانیت اپنی زندگی دے نمونے ہر پاسوں گنبد خضرا نالوں ڈور دا تعلق کٹ بیٹھا ہے تے آہن عزت دی گڈی بوالیاں کھاندی زمین تے آ ڈگی روڑیاں وچ رول گئی او مسلمان تیری عزت آراز ٹیکنالوجیاں دے اندر سائنسی علوم دے اندر نہیں روح دا تعلق گنبد خضرا نال جوڑ لے جڑیاں شانہ رب بلال نو دتیاں سن تینوں مینوں بھی عطا فرما دے گا تو جو ہے سجنوں ذرا ذوقرن بولو نا سبحان اللہ او سجنوں سورت الانسان جندہ دوجا معروف نا سورت الدہر ہے اور پتا ہے ان دے آغاز دے اندر رب کی گل کرنا ہے رب دی گل سنیا جے میں بیان پہ کرنا وا اے دنیا گندی دیوار اتے لکھیا جملہ ہوئے دیوار دے گندے پن وال نہیں ویخ دی جملے دے وزن وال ویخ دی ہے آدھی کیا بات ہے سنو گل اپنے دل دماغ چ بٹھاؤ کلیاں بے کے سوچو مولا تعالیٰ فرماؤں ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
مذکورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ، فخر کرنے والے انسان نو، آکڑن والے انسان نو، اللہ نو بھول جان والے انسان نو مولا تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ توجہ، مولا تعالیٰ فرماتا ہے، کی فرماتا ہے؟ اے بڑا بڑا پھرنا ہے، اور میں بڑی شے ہاں، آپا کدے کسی نو کھنگیا نہیں، دنیا نو لتاڑ کے رکھنے ہیں۔ کوئی آندا ہے میرا حسن بڑا ہے، کوئی آندا ہے میرا مال بڑا ہے، کوئی سمجھدا ہے پیا میرے ہاتھ دے اندر کمال بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان آپ میرے بندیاں میری تیرے نال گل نے دستے صحیح، کیا تیرے تھے انج دا ویلا نہیں آیا، انج دا ویلا نہیں آیا، اپنے رب دی گل سنو، انج دا ویلا نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، تو شے سے ربا کی سا، فرمایا چھاڑ ذکر دے قابل نہیں سے، ہائے 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 ہائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو شے سے، تو شے سے، ربا میں تے بڑی آپ بڑا دیا آپ نو شے سمجھنا وہاں، اور میں سمجھنا ہے پر تو کوئی شے سے، ربا کی ساں گویا کے جواب مل رہے، چھاڑ اس گل نو جو سے ذکر دے قابل نہیں سے، اس قابل نہیں سے۔ آج جادے چہرے دا حسن تینوں بڑا بھاندا ہے، موبائل دے اندر تصویراں سجا سجا کے رکھنا ہے، مڑ مڑ ویکھنا ہے، تینوں خیال بھی پہ جاندا ہے، تینوں خیال بھی پہ جاندا ہے کہ میرے تو دنیا ٹوٹ پینی ہے، دیوانی ہو جانی ہے، عاشق ہو جانی ہے، میری آواز میرا حسن۔ اللہ فرماندا ہے بھولنا، ایک انج دا ویلا بھی تیرے تے آیا، میرے تے تواڈے تے سارے آتے، ایک انج دا ویلا بھی آیا سی، تو شے سے مولا کی فرمایا ذکر دے قابل نہیں سے، مولا دستے صحیح۔ اگے رب اپنے بندے نال جنوں آدھے کان چ گل کرنی ہوندی، کان چ گل کردا ہے، اوے آکڑ نہ لیا تو شے کی ربا دس پھر اسا کی شے سا۔ اللہ فرماندا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، فرمایا گندا قطرہ سے، مما امہین ایک ذلیل قطرہ سے، کئیاں نو انجدہ حسن دیتا، لوگ انہاں دے ہاتھ نال ہاتھ لان نو ترس دینے، یار کیا ہاتھ ملائم نے، کیا رب نے چہرہ مورا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابتدا والغور کر، مما امہین ایک گندا قطرہ سے، ایک ذلیل قطرہ سے، تو او قطرہ سے کہ تینوں کوئی ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں سے کردا، کپڑے نہ لگدا سے، وہی قطرہ سے دنیا دھوندی سی، تو ماں دے پیٹ چایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ توجہ ہے سجنوں،
ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان دی تیاری ہو رہی ہے، لے حضرت انسان بنن لگیا ہے، اے چمکدا چہرہ دنیا نو دیوانہ کر دین والا بنن لگیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذلیل قطرہ سی، ثم خلقنا النطفة علقہ، اسا اونو جمع خون بنایا، وخلقنا المضغة عظام، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ اللہ فرمانا ہے اس جمے ہوئے خون نو بوٹی بنایا، بوٹی تو بعد ہڈیاں دیتیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اتے گوشت چڑھایا، ماس چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، مڑ کیدہ کی بن گیا ہے، کیدہ کی بن گیا ہے، پر ظالمہ ایڈا فخر چنایا ہوئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سونا تے او ہے جنہیں قطرے نو ایڈا سونا بنا چھڑیا ہے۔ ٹھنڈا نہ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ایک اللہ تو میں چلا ہی رہا ہوں، آیات پہلے پوریاں کر لواں۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، گندے قطرے وچوں بنایا مولا، ایڈے گندے سا ایڈا سونا بنایا، دماغ دیتا، زبان دی قدرت دیتی، گلے دی آواز دیتی، اکھاں لب رخسار نشیلے دیتے، کیوں؟ اکلچ دماغ، دماغ چکل دانائی، کیوں مولا؟ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے بس نبتلی ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مولا فرما دے اساں ارادہ کیتا سی کہ آزمان ہے جنہوں گندے قطرے وچوں بنایا، دنیا وچ جا کے کی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے یا اللہ آخرکار ایڈا تو ہنر چلا کے ایڈا انسان گندے قطرے وچ بنایا، آخرکار کو وجہ اللہ فرماندہ ہے باسا بھی ارادہ کی تب پرخیے تے صحیح، گندہ قطرہ سی کردہ کی آئے، گندہ قطرہ سی کردہ کی، انسان دی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بالا نو سمجھ نصیب فرماوے۔ فلمہ دی قوم میں ماما نے گانے سن کے لوریاں دیتیا تھا حالتے ہی ہونا ہے، انہوں نے کی تمیز کی ادب کی خدا دا خوف کی مسجد دا حیا، انہوں نے تو نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ وڈیا نو چلو نصیب چکرے، چھوٹے بالا نو کونی انہوں نے تمیز کتھوں آنی۔ ٹی ویاں دی قوم نیٹ تو جدو انہوں نے اٹھ کے آنا، انہوں نے کی پتہ انسانیت کی، قرآن خدا دے قرآن نو کیویں سننا ہے، انہیں جی میں تماشا لگیا ہے فلمہ چ ویندے نو ہی تماشے سے کیویں کو پتہ نہیں کی ہوندا ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سنو ایک میں روایت تو سنانا، روایت دے لفظاں تے غور کرے آجے، منو بھاوے نہ منو سارے نال حال یہی بننا ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اے انسان دی ابتدا بیان کی تھی ہے او انتہا والا نہیں ہے۔ الروض الفائق ایک کتاب دا نام ہے، ان دے وچ ایک روایت لکھی ہوئی ہے، روایت لکھی ہوئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ادھر دیکھو روایت کیا ہے؟
جدو بندہ مر جاندہ ہے موت دی حقیقت ہے کوئی نام ہی مننے ایک پیچھا نہیں چھڑ دی بندہ مر جاندہ ہے فوت ہو جاندہ ہے فوت ہو گیا ہے روح جسم چو نکل گئی ہے انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہی مولا مینوں ایک وارا جڑے وجود دی اندر 60 سال 70 سال تک رہیاں ایک وارا مینوں او وجود تے وخا اس وجود دا حال کیا بنیا ہے دنیا دے اندر تے بڑا سوار کے رکھدا دی بڑا بنا کے رکھدا دی مارا جے کھٹا بھی ریڑے نہیں سیان دینا بڑا کریمہ نال چہرے دے داغ نیرے نال دنیا میرے تو نفرت نہ کرے آج اس جوان دا حال ویکھ رہے ہیں قبرچ کی بنے آئے مولا روح نو اجازت دینا ہے روح آن دیئے آکے جدوں آدھے جسم دا حال ویکھ دیئے گھبرا جان دیئے حال کیا بنے آئے منہ وچوں گندا پانی نک وچوں بو والا پانی اکھاں وچوں بو والا پانی بیچارہ جیڑا گھٹا نیڑے نہیں جیان دیندا آج پوری قبر بو نال بھری ہوئی ہے گھبراؤ نا جڑے حال تے رہے جڑے تے ہاں اپنا حال یہی بننا ہے بھاج نہ نہیں سکتے قابو ہو کے سنو سونیو جدو روح ویکھ دیئے گھبرا کے ہٹ جان دیئے پیچھے ہو جان دیئے مور 7 دنوں تو بعد عرض کر دیئے ربا مینوں دوبارہ بھیج میں جسم دا حال ویکھنا ہے ہون کی بنیا ہے ہون کی بنیا ہے روح جدو دوبارہ کے ویکھ دیئے منہ والا پانی خون بن گیا ہے اکھاں والا پانی خون بن چکیا ہے کیڑیاں نے ماڑے ماڑے سراخ کر دیتے نے ماڑے ماڑے سراخ کر دیتے نے کفنوں کئیاں تھاواں تو مورے ہو گئے نے روح گھبرا کے مڑ ٹر جاندی ہے 7 دنوں تو بعد موڑ دوبارہ عرض کر دی ربا آخری بارہ بھیج دے جواب ملتا ہے بھی آخری بارہ مولا میں ویکھنا ہے میرے جسم دا حال کیا بنیا ہے رب بھیجنا ہے اس ویلے اور روح دا حال روح آدھے جسم دا حال ویکھ دیئے اے چمکدیاں گلاں کیڑیاں نے مکا چھڑیاں نے اے لب دنیا جنہ تو جان دیندی تھی بڑے بڑے حسن والے دنیا میں چاہے انہاں دا انجام بھی کیا ہوتا ہے انج دیاں مورتا دنیا چاہیں بندہ ویکھے نظر پھیرے بڑا اوکھا ہوندا ہے نظر پھیرنوں جی نہیں کردا بڑیاں بڑیاں کنجریاں دیاں مورتا انج دیاں ہوندیاں نے دنیا موبائلہ میں سجا کے رکھ دیئے بٹن کو بٹن نپاں گا تھک تصویر میرے سامنے آوے گی میرے اندر ٹھنڈ پہ جاوے گی وہ انجام اس حسن دا کی ہوئے اے بڑا پائے حسن برباد ہے وچ پیشاب بخانا ہے اور سجنا جدو قبر اچ گیا ہے قبر دے اندر روح دا جدو تیجا گیڑا پیا ہے تیجا گیڑا پیا ہے کیڑیاں نے وجود کھا کھا کے جس وجود آئے حال سی نا یار خیر یار جنہاں دے بارے دنیا وانس ونے گانے جوڑ لیندی سی
جنہ دیاں حسن دیاں تعریفاں کر کے تھکدی نہیں سی، اج انہاں دے حال بنیا ہے کہ میں اگر پورا نقشہ چا کھچاں تو یہ تواڈے کول اتنے بیٹھا نہ جائے۔ اے انسان دی حقیقت ہے، اے انسان دی حقیقت ہے۔ جڑا انسان آدھے آپ بڑا کچھ سمجھی بیٹھا ہے نا، بڑا کچھ سمجھی بیٹھا ہے، لے اے حال بننا ہے تیرا میرا، اس وقت دی تیاری رکھ یار، اودے آدھے آپ تو کیڑیاں نو بھی دور کرن جوگا نہیں ہوئے گا۔ یہ گل کراں جڈا بھی کوئی کسی دا دیوانہ ہوئے نا، آخیر ہے یار بس دعا کرو۔ میں دعا کرنا انشاءاللہ، نماز بھی پڑھی تو دعا پئی ہوندی ہے، دربارہ تے گیا ہوئے تو کتے دی یہی دعا ہے، میرا مولا کدے ملاقات ہوئے نا تنہائی دے اندر، پھر میں بواں رمی رات ہوئے تیرے نال ملاقات ہوئے۔ انسان دی حقیقت انی ہے بس روح نکل جائے، بس روح نکل جائے، موڑس دیوانے عاشق نو آخ ذرا ہون ایک رات پوری کڑ کے وخاخ، لے تینوں کلیاں کر دینے ہاں، اے تیرا مشوق ہی تے تو اندہ عاشق سے تے بڑا روندہ تے بڑا رولدہ سے تے بڑے وین کردہ سے تے بڑیاں گلیاں تے چکر کردہ سے تے بڑا کتا بن کے پھردہ ہوندہ سے، رب رسول نے پڑھائی پھردہ سے تے تینوں قرآن دی گال کو چنگی نہیں چھ لگ دی، لے آئی پئی تیرے سامنے، ذرا یہ ہے تو آدھا لذت ذوق پورا کر کر رات کول بہ جاتے تقدار ہے، پھر ویکھاں گے عاشق دے نال کی بند ہے، عاشق دے نال مڑ کی بند ہے۔ تانوں پتہ ہے چہرے دی رونق کیڑی شے ہے؟ سنو، ایک اللہ تعالیٰ دا ولی سی، انہاں دے دربار تے ایک لونڈی سی، لونڈی حسن و جمال علی سی، رب نے آخر کر مورتاں بنائیاں نے، مرید آیا نا تو نے تکیا نا، وہ ادھر جاوے ادھر تک دا، ادھر جاوے ادھر تک دا، ادھر وہ گلہ واز نصیحت دے پیوں دنوں ادھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ادھر گل ادھر نال پیر صاحب نو لال چلاوے تو نال ادھر نظرہ موڑ موڑ کے موڑ موڑ، اللہ دا ولی پشان گیا، ٹور گیا، اگلا دیار آیا نا، رب دے ولی نے نا، وہ فقیر نے اس لونڈی نے جلاب دے دیتا، جلاب دیتا نا تو پخانے لگ گئے، پخانے لگے نا، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ چمک کی سی؟ وہ پخانے دے ہی زور تے ہے سی، جدو پخانہ نکلیا نا رنگ پیلا پہ گیا ہے، جنہوں دنیا دل دیندی ہے نا تے آدھا آپ سنبھالیا نہیں جاندہ، ویک کے تلٹو پٹو تے اندر بے قابو ہو جاندے، وہ تے سارے گند پخانے دی چمک ہوندی، وہ ہٹ جائیں تے بندیاں دے کے حال بندے نے۔ اگلے نے آکھیا حال ہے، اگلے دن جدو آیا نا، انہیں جدو لونڈی تے تلاش آج بھی نظر آوے گی، بڑا دل ٹھرے کے نظر پئی نا، انہیں منہ پرا کر لیا، فقیر نے آکھیا ویکھو آج مزہ نہیں آ رہے، انہیں کہ جی نہیں آج جو گل نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہوں دا حسن تنہ پتہ کتھے نا کسی کتھے، ولی نے نا انہوں فرمایا سی جرا پخانہ کرنا ہی نا، وہ ایک پیپے پہ جمع کرتی رہی، جسے پیپے جمع کر دی رہے نا، رب دے فقیر نے کو پیپا چاہ کے لاؤں دے سامنے رکھتے، میاں جندہ دیوانہ سی نا تو آئے نہیں منٹ بھی ٹھلیا جاندہ، نہ اللہ یاد ہوندہ نہ رسول یاد ہوندہ نہ قبر یاد ہوندی ہے، نہ ایک دو منٹ دی لذت ہے، کسی دی عزت برباد کی تھی کہ دنیا دے اندر کوئی پر خواہشاں تے شہوتاں تے زنا تے بدکاریاں تے عورتاں دے نال تعلقات واسطے تھوڑے آیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تے فرماندا ہے میں تے ویکھنا سی جا کے سونے عمل کون کردا ہے۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہ آوے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے وقت تے سمجھ سارے نو آنی ہے، کدوں جدو اکھ بند ہو جانی ہے۔ ایک گل والا غور کرایا، آؤ اللہ تعالیٰ ایک اور گل کردہ ہے، وہ سنا کہ میں گل ختم کرانگا، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایک اور تھا تے فرماندہ ہے ایسے شے والے بھی کدے غور کیتا کر، او تھاڑی میں تھوڑی جی غور تے توجہ کرا لواں تے گل مکاواں گا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، وہی غور کرنا چاہیے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
شقا. تو سر توڑ کے سمجھانا ہو سکتا ہے گل دماغ چ بہ جائے. آواز دا بھی اسی طرح دا مسئلہ سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انسان غور کرنا چاہیے کدھر الا طعامی جو کھاندا ہے نا دل غور کرنا چاہیے. انسان اکھا دنیا کائنات نو اساں لذات اور نعمتاں ون سونے پھلاں اور ذائقہ دار شیاں نال بھر دتا کھا مگر فلینظر الانسان الی طعامی انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں آسمان تو پانی اتار کے ثم شققنا الارض شقا زمین نو پھاڑیا ہے. ایک گل سنو توجہ. جدو زمین چ سٹا نکلدا ہے بریک جی پرونگلی ان اللہ فالق الحب والنوا بریک ریشم دے دھاگے نال بھی نرم ہوندی ہے پر زمین دا سینہ چیر کے وچوں کیویں نکلدی کوئی لویا تے نہیں ہے بھی زمین نو چیر سکے. ایک ایک پرونگلی اتے میرے مولا دا حکم کیویں اٹل پہ چلتا ہے کہ جو ہی زمین جو سر چکدی نا اللہ فرماندا شققنا الارض شقا زمین پھٹ جا ذرا راہ دے اساں دے حضرت انسان واسطے خوراک تیار کرنے. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. پھر جس وقت وچوں سٹے نکل دین اللہ فرماتا کو اناج ہے اللہ فرماتا کو گندم ہے کوئی مکئی اللہ فرماتا عنبا وقضبا اللہ فرماتا کو انگور نے ذائقہ انہاں دا. اللہ فرماندا ہے کی جدو کھانا ہے اساں انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کدے غور کریں ہاں جدو پھول لگدا ہے نا پھول لگن تو لے کہ اگے پھال دے پکن تک کدے غور کریں نا. پھول سی ذائقہ ترش بے ذائقہ یا کوڑا جویں جویں پکدا گیا امب پکیا ہے او امرود پکیا ہے او کیلا پکیا ہے او انار پکیا ہے ذرا چکھ کیا ذائقہ ہے کیا خوشبو ہے اندازہ تک کر کدے غور کر. فلینظر الانسان الی طعامی جدو کھانا ہے 70 ونکیاں دے ذائقے دیاں شیاں تیرے سامنے نے تو برکی اٹھا کے منہ پانا آنا سواد آ گیا اور ظالمہ کدے تے آخدا کیا بات ہے میرے مولا دی قدرت دی انہیں کیویں دے رنگ تے ذائقے بھر چھوڑے نے. ادھر ویکھو سونے ہو بندہ ون سونیاں شیاں جانوراں تے ڈنگراں وانگو کھا جاوے ان ایک وارا بھی بسم اللہ شریف آدھے رب دا نا یاد نہ ہوئے تو مر ظالم کھادا ہی کسے کھاتے بھی تلا. ہائے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے لبنن خالصا سائغا للشاربین. آجرا دودھ دینا دودھ فرض چس نال مثال